کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شراب حرام کرا دیجئے. یہ ایمان اندر سے تقاضا کر رہا، ایمان اندر سے تقاضا کر رہا کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، کہ کسی چیز کو دیکھ کر یہ اس کو نامناسب سمجھے گا یا اس پر اس کو ناجائز سمجھے گا یا اس کو حرام سمجھے گا، وہ اس پر کہ کلمے کی حقیقت اس میں اتر گئی ہے. من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہو گیا. لیکن پوچھا گیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا کلمہ کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ اس کو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی تمام چیزوں سے روک دے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے یہ کلمہ اس کو روک دے، کیونکہ یہ ہے کلمہ کا اخلاص. ابھی تو کلمہ ہماری زبان پر ہے جی. اعراب نے کہا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اللہ تعالیٰ کے یہاں زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا یہ اتنی آسانی سے قبول نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ڈال کر اور اللہ تعالیٰ حالات میں اس کو پھنسا کر اس کے ایمان کو پرکھتے ہیں کہ دیکھیں ان حالات میں عملوں کو بناتا ہے یا عملوں کو بگاڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ حالات میں اس ایمان کو بنواتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ آدمی ایمان میں پختہ ہے یا نہیں. تو صحابہ کرام ایمان میں ایسے پار اتر گئے تھے کہ اگر سوتے ہوئے آدمی کو بھی اٹھا کے یہ پوچھا جاوے کہ کیفا اصبحت یا حارثہ، تو حارثہ سو کے اٹھ کر کچی نیند میں یعنی دماغ سویا ہوا ہے اور حارثہ دعوے کے ساتھ یوں کہے کہ میں حق ایمان کے ساتھ صبح کر رہا ہوں، میں ایمان کے ساتھ صبح کر رہا ہوں. میرے دوست بزرگوں، یہ ایمان اس طرح نہیں بن جائے گا بیٹھے بیٹھے. اس ایمان کے ساتھ ایک محنت ہے. تم اللہ کی ذات عالی سے ہونے کو ہر ماحول میں اتنا بولو کہ اللہ کی ذات عالی کا یقین دل میں اس طرح راسخ ہو جاوے کہ اگر کوئی یوں کہے کہ فلاں نے یوں کر دیا اور فلاں سے یوں ہو گیا اور فلاں یہ کر دے گا، کیونکہ فوراً یہ بات کھٹکے، یہ بات دل میں کھٹکے کہ یہ آدمی غلط کہہ رہا ہے. کرنے والی ذات محض اللہ کی ہے، وہ تنہا جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، وفعال لما یرید، وہ اپنے کام میں کسی کے مشورے کے، کسی کی مدد کے، کسی کی نصرت کے پابند نہیں ہیں. وہ جو چاہتے ہیں تنہا کرتے ہیں. یہ ہر آدمی کے ہر وقت اس کے دل میں اتری ہوئی بات ہو کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ ایک پتا اپنے درخت سے گرتا ہے اللہ کے حکم سے گرتا ہے اور ایک قطرہ پانی کا حرکت کرتا ہے اللہ کے حکم سے کرتا ہے. کہ جب تک چپے پر اس کا بولا جانا نہیں ہوگا اور صبح شام اس کا سوچنا نہیں ہوگا، اس وقت تک میرے دوست بزرگوں ایمان ہمارے دلوں میں راسخ نہیں ہوگا. جب تک ایمان نہیں بنے گا کچھ نہیں بنے گا. اس لیے قرآن والا ایمان چاہیے، ہمارا والا ایمان نہیں بلکہ قرآن والا ایمان. آمنو کما آمن الناس، کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا ایمان صحابہ کرام لائے ہیں. پھر صحابہ کرام کا ایمان کیونکہ صرف اتنا ہی نہیں کہ میں نبی کا نبی ہونے پر ایمان لے آیا. صحابہ کرام اس پر نہیں صرف کہ میں نبی کا نبی ہونے پر ایمان لایا ہوں، بلکہ جس چیز پر ایمان لائے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر تشریف لائے، جتنا یقین آپ کے نبی مرسل ہونے کا،
جتنا یقین آپ کے نبی ہونے کا، اتنا ہی یقین آپ جو کچھ تعلیمات لے کر آئے ہیں، جو طریقہ زندگی لے کر آئے ہیں، اس طریقہ زندگی کو اختیار کر کے کامیابی کا اتنا ہی یقین جتنا یقین نبی کے نبی ہونے کا. یعنی کہ ہاں اس کا تو میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس کا تو اقرار کرتا ہوں، لیکن میرے مسائل کا حل وہ نبی والے علم میں، وہ نبی والی تعلیم میں، وہ نبی والے طریقے میں، وہ نبی والے اعمال میں، وہ نبی والی جو ہے نبی والے طرز زندگی میں، میرے مسائل کا حل اس میں ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس کا یقین نہیں رکھتا، اس کا انسان یقین نہیں رکھتا. ایک دفعہ کہہ دے گا کہ ہاں میں کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن آیا یہ زندگی کے ہر شعبے میں نبی کی تعلیمات پر اور نبی کے طریقے پر چلنے میں زندگی کا یقین اس طرح رکھتا ہے یا نہیں رکھتا جس طرح نبی کے نبی ہونے کا یقین رکھتا ہے؟ صحابہ کرام جتنا یقین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی مرسل ہونے کا رکھتے تھے، اتنا ہی یقین آپ کی رائے ہوئی تعلیمات پر مسائل کے حل کا یقین اتنا ہی رکھتے تھے. کہیں کہ اگر یہ کہیں آ کے ابو درداء سے کہ تمہارا مکان جل گیا، تو ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جتنا یقین نبی کے نبی ہونے کا رکھتے ہیں، اتنا ہی یقین کے ساتھ یوں کہتے ہیں کہ مجھے نبی نے وہ دعا سکھلائی ہے کہ اگر وہ اس دعا کو پڑھ لے، اگر یہ ابو درداء اس دعا کو پڑھ لے تو اس کو کوئی مصیبت کوئی تکلیف پہنچنے والی نہیں ہے. میں اس دعا کا وہ یقین رکھتا ہوں، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، کہ جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو وہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایمان سنایا نہیں بلکہ سکھلایا ہے. ان اصابک شیء لن یکن لیخطئک وان اخطأک شیء لن یکن لیصیبک، جو چیز تجھ سے چوکی ہے وہ تجھے ملنے والی نہیں تھی، جو چیز تجھے پہنچی ہے وہ تجھ سے چوکنے والی نہیں تھی. کیونکہ ہم نے ایمان کو اس طرح سیکھا ہے، ہم نے ایمان کو اس طرح سیکھا ہے کہ یہ آپ نے سواری پر بیٹھے بیٹھے قال یا غلام او قال یا غلیم، آپ نے مخاطب کر کے سکھلایا ایمان کہ دیکھ یاد رکھ، جو چیز تجھے پہنچنے والی ہے وہ تجھ سے چوکنے والی نہیں ہے، جو چیز تجھے چوکنے والی ہے وہ تجھے پہنچنے والی نہیں ہے. ہم تو میرے دوست کو کیا عرض کروں، کیونکہ سارے کے سارے پرانے صبح سے شام تک ہم باوجود اس کے یہ بھئی دعوت اللہ کی محنت ہو رہی ہے اور میں تبلیغ سے وابستہ ہوں اور اللہ کی ذات عالی کی تعارف کا سارے کام کی بنیاد ہی اللہ رب العزت کی ذات عالی کی طرف بلانا ہے، لیکن میں کیا عرض کروں ہمارے ماحول میں بھی اللہ کے غیر کو بولا جاتا ہے. ایک کام کرنے والے یعنی کام کرنے والا پرانا ہوگا، لیکن اگر اس کی بات سنو گے تو ایسا اندازہ ہوگا کہ بیچارہ نیا آدمی ہے، بیچارہ نیا آدمی. اور مالی آثار رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو اتنا بھی برداشت نہیں تھا کہ کوئی یوں کہہ دے کہ یہ کام اتفاق سے ہو گیا. یہ کیسے ہو گیا؟ اتفاق سے یوں ہو گیا. مجھے اتفاق سے نہیں ہوتا بلکہ مقدر سے ہوتا ہے. یوں کہو تقدیر الہی یوں ہی ہے، اللہ نے یوں چاہا تو ہوا، اللہ نے یوں چاہا تو یوں ہوا. یہ کیوں کہتے مقدر، یہ کیوں کہتے اتفاق سے ہو گیا؟ یوں کہو مقدر سے ہوا، اللہ رب العزت کے چاہنے سے ہوا. یہ کہ جب اس طرح ایمان بنایا جاوے گا اور اس طرح ایمان کی محنت کی جاوے گی اور اس طرح اللہ رب العزت کی ذات عالی کا تعارف کرانا اپنی ذمہ داری سمجھا جاوے گا، تب حالات اور اعمال بنیں گے، تب اعمال بنیں گے کہ ایمان کے بننے پر عمل تو اندر کا تقاضا بن جاوے گا، اعمال اندر کا تقاضا بن جائیں گے اگر ایمان بن گیا.
لیکن اگر ایمان نہیں بنا ہے اور ایمان جیسا ایمان ہونا چاہیے اگر ویسا ایمان نہیں بنا ہے، میرے عزیز دوستو بزرگوں، سارے اعمال اسی بنیاد پر برباد ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے تعارف کے ساتھ عمل کو جوڑ دیا، اقم الصلاۃ لذکری۔ یہ اعمال تو اللہ تعالیٰ کا دھیان لاویں گے، اللہ کا دھیان قائم کرنے کا سبب ہے اعمال۔ اعمال اللہ کا دھیان قائم کرنے کا سبب ہیں کہ جتنا اللہ کا دھیان آتا چلا جائے گا، جتنا عملوں پر یہ اپنے آپ کو لگاتا چلا جائے گا، یہ اعمال اللہ کا دھیان لاویں گے۔ تو اس سے میرا عزیز دوستو بزرگوں، اس ایمان کے بننے پر تمام چیزوں کا بننا موقوف ہے کہ اب ہمارا کام یہ ہوگا کہ صبح سے لے کے شام تک ایک ایک فرد امت کو اللہ کی ذات عالی کی طرف بلاویں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ محنت ہے دعوت اللہ۔ ہمیں تو دنیا کے اندر بھیجا ہی اس کام کے لیے گیا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت داعیا مبلغا، مجھے تو داعی مبلغ بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے تو اللہ تعالی کی طرف سے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ اللہ کی ذات عالی کی طرف بلانا میرا کام ہے۔ تو جو آدمی اللہ کی ذات عالی کی طرف اس طرح بلاوے گا جس طرح تمام انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی ذات کی طرف بلایا ہے، اللہ کی وحدانیت کی طرف، اس کی الوہیت کی طرف، اس کی رزاقیت کی طرف، یعنی اس کا شافی اور اس کا کافی ہونے کی طرف، اور ہر چیز کے ہونے کی نسبت کو اللہ رب العزت کی ذات عالی کی طرف کرے گا، میرے عزیز دوستو بزرگوں، ظلمتیں اتنی ختم ہوتی چلی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جو برکتیں اور رحمتیں لاوے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے اسی پر سارے وعدے کر رہے، قلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ تم اپنے رب سے رجوع ہو جاؤ، اپنے رب سے رجوع ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہاری جانوں میں، تمہاری اولادوں میں، تمہاری نہروں میں، تمہارے باغات میں، تمہارے کارخانوں میں، تمہاری ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرماوے گا۔ یجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، لیکن ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا۔ انبیاء علیہ السلام تو اللہ کی ذات عالی کے تعارف کے لیے بھیجے جاتے ہیں، انبیاء علیہ السلام تو اللہ کی ذات عالی کے تعارف کے لیے بھیجے جاتے ہیں، وہ سارے وعدے بھی اللہ کی طرف سے کرتے ہیں اور ہر انسان تو اللہ کی ذات کا تعارف بھی کرواتے ہیں۔ ہماری ساری محنت کا خلاصہ، یہ جتنی بھاگ دوڑ ہو رہی ہے اور جتنے اجتماعات اور جتنے مشورے، اس سب کا میرے دوست بزرگوں مجھے تو یہی عرض کرنا ہے آپ حضرات سے کہ جو بنیاد ہماری کمزور ہوتی چلی جا رہی کہ بھئی کسی کو دیکھو تو وہ تقریر کر کسی موضوع پہ وہ ہر ایک کے اوپر کسی نہ کسی چیز کا غلبہ۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جتنا ایمان کے بنانے کی بات اور جتنا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ماحول میں ایمان کے بنانے کی فکر تھی، اتنا کسی چیز پہ زور نہیں تھا، اس لیے کہ یہ اگر بن گیا تو ہر چیز بن جائے گی، یہ اگر بن گیا تو ہر چیز بن جائے گی۔ لیکن اگر ایمان نہ بنا اور اللہ کی ذات عالی پر وہ اعتماد اور توکل نہ ہوا جو ہونا چاہیے، تو میرے دوستو بزرگوں پھر نہ استقامت ہوگی اعمال پر اور نہ استقامت ہوگی کام پر۔ عملوں پر استقامت ایمان کے بقدر ہوگی۔ مولانا افسار ہم فرماتے تھے اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال پر استقامت بھی نہیں ہوگی، اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال پر استقامت نہیں ہوگی۔ یہ اعمال رسمی ہوں گے، اس کی نماز یا نماز عادت کی ہوگی یا اس کی نماز ماحول کی ہوگی، اس کی نماز وہ ایمان والی نماز نہیں ہوگی جو نماز اس کے مسائل کو حل کروا دے۔
جو نماز کے مسائل کو حل کروا دے کہ وہ نماز نہیں ہوگی، وہ نماز تو اس کی ایمان کے بقدر بنے گی کہ جیسا ایمان ہوگا ویسی نماز ہوگی۔